ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں وہی وارث بننے والے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، الرحمۃ للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، اس دنیا کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں انسانوں کے لیے۔ لباس جو ہم نے پہنا ہوا ہے، دنیا کا کوئی انسان اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ خوراک جو ہم کھاتے ہیں، کوئی اس کی اہمیت کا انکار کر سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کو خوراک نہ ملے تو وہ اپنی دنیاوی زندگی کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ کسی کو لباس میسر نہ آئے تو وہ کسی کے سامنے آنے کی جسارت نہیں کر سکتا، نہ اپنے آپ کو سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے۔ انسان بیمار ہو جائے تو علاج معالجے کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ یہ دنیا کا مال و دولت، اس کی اہمیت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر میرے بھائیوں، ان سب چیزوں سے زیادہ اہم ایک چیز دنیا میں موجود ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں مسلمان معمولی سی بھی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ ان سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔
اگر انسان کو خوراک نہیں نہ ملے گی تو زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا اس کا؟ زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا؟ زندگی ختم ہو جائے گی نا، موت آ جائے گی. یا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے. لباس نہ ملے تو زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں کے سامنے آنے سے محروم ہو جائے گا یا سردی سے مر جائے گا. اس سے زیادہ تو نقصان نہیں نہ ہونے لگا. میرے بھائیوں، ان سب چیزوں سے زیادہ اہمیت والی چیز وہ ہے ایمان. وہ کیا ہے؟ ایمان. اگر بندے سے ایمان نکل گیا، ایمان سے محروم ہو گیا، تو دنیا تو برباد ہونی ہے، آخرت بھی یقیناً برباد ہو جائے گی. باقی ساری چیزیں نہ ملیں، دنیا کی زندگی کا نقصان ہے. ایمان نہ ہو بندے کے پاس، دنیا کی زندگی کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. ہم ان سب چیزوں کو بہت اہم جانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اللہ جانتا ہے آج ہمارے معاشرے میں ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر ہمیں پروردگار ہماری ضرورتوں سے زائد مال و دولت عطا کر دے، کروڑوں روپے ہمیں مل جائیں، کیا رب ہمیں دے سکتا کہ نہیں؟ دے سکتا ہے. کروڑوں روپے مل جائیں تو ہم ان کروڑوں روپوں کو گلی میں پھینک کر گھر میں داخل ہو جائیں گے؟ صحن میں رکھ کر اندر جا کے سو جائیں گے؟ تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کو گھر کے سب سے پچھلے کمرے میں رکھی ہوئی سیف کے کسی خفیہ خانے میں چھپا کر اس کو ٹرپل لاک کر کے اس کی چابیاں بھی اپنے خیال میں کسی ایسی جگہ پر چھپا دیں گے جہاں کسی چور اور ڈاکو کا تصور بھی نہ جا سکتا ہو. ایسا ہی کریں گے نا؟ میرے بھائیوں، ایسا کرنا غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے ایسا کرنا. یہ پیسے اللہ رب العالمین کا فضل ہے، رب کی نعمت ہے، اور پروردگار کی نعمتیں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی. حفاظت ہونی چاہیے، اس کی فرض ہے مسلمان پر حفاظت، اگر اللہ اپنا فضل، اپنے انعام کسی کو عطا کرتا ہے تو. مگر میرے بھائیوں، ان ساری دنیا کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان. کیا ہے؟ ایمان. واحد چیز ہے جس سے انسانوں کی ہمیشہ والی اصلی اور حقیقی زندگی سنورتی ہے، وہ دنیا میں صرف اسلام ہی ہے، ایمان ہی ہے، اور کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے. اور ہم مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، اہل حدیث کہلانے والے، اہل سنت کہلانے والے، ایمان کی، اسلام کی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں. میں ایک مثال صرف دینا چاہتا ہوں، مثالیں تو بیسیوں ہو سکتی ہیں، ایک مثال دے کر میں اپنی بات انشاءاللہ سمیٹ دوں گا. میرے بھائیوں، ایمان اور اسلام صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. ایمان اور اسلام اپنے آپ کو مسلمان، مومن، اہل حدیث، اہل سنت کہلانے کا نام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز کو بھی ایمان کہا ہے. نماز کو کیا کہا ہے؟
کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ نماز کو ایمان کہا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، او کائنات کے لوگوں۔ دوسرے پارے کے شروع میں آیت ہے، جب قبلہ تبدیل ہوا نا، پہلے قبلہ تھا بیت المقدس، مکہ مکرمہ میں بھی مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بیت اللہ کی اس سائیڈ پر کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ ہجرت کے بعد 18 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے۔ پروردگار نے اپنے نبی کی اس خواہش کو پورا کر کے قرآن نازل کر دیا۔ مسلمان پریشان ہو گئے، بعض مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ عزیز و اقارب جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ قبلہ تو اصل بیت اللہ تھا، تو وہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ شاید ان کی نمازیں ضائع نہ چلی جائیں۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، پروردگار تمہارے ایمان کو، مراد تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ جنہوں نے ادھر پڑھی اس وقت انہوں نے اللہ کے حکم پر ہی عمل کیا ہے، اس وقت وہ حکم تھا، اب یہ حکم ہے۔ تو نماز بھی کیا ہے؟ ایمان۔ اور اگر میں کہوں کہ ایمان کا، اسلام کا، پروردگار کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ 5 وقت کی باجماعت نماز ہے، تو میرے بھائیو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ دو دلیلیں دیتا ہوں آپ کو، آپ نے اسے اندازہ لگانا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے رب العالمین کا، کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اور کھڑا ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ بیٹھ کر فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ نماز کے ایک رکن کو چھوڑ رہا ہے، نماز نہیں ہونی اس کی۔ اللہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، توجہ میری طرف رکھنا میرے بھائیو، اللہ نفع بڑا دے گا انشاءاللہ آپ کو۔ میں کچی بات بھی نہیں کروں گا اور بغیر دلیل کے بھی انشاءاللہ بات کر کے نہیں جاؤں گا۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیری نماز کا ایک رکن رہ رہا ہے، رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو چلو میں تجھے نماز کی رخصت دے دیتا ہوں، تجھے نماز چھوڑنے کی اجازت ہے، جب تو رکن ادا کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر کیا کر لینا؟ نماز پڑھ لینا۔ یہ نہیں کہا رب نے، کہا بیٹھ کر پڑھ لو، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، زیادہ بیمار ہو تو لیٹے ہوئے، جس حالت میں لیٹے ہوئے ہو ویسے ہی پڑھ لو، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے آپ کو نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک بندہ وضو نہیں کر سکتا تو یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ وضو تو تیرا ہے نہیں، تو کر نہیں سکتا تو نماز تو ہونی نہیں، فائدہ کیا پڑھنے کا؟ نہیں، کہا وضو نہیں کر سکتا تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو تیمم کر کے پڑھ لے، چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔
اور اگر کوئی بندہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی شخص اتنا بیمار ہو جائے، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز کی اور ایک پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی نالی اس مریض کو لگی ہوئی ہو، پیشاب مسلسل بہہ رہا ہو، کپڑوں پر بھی پیشاب کے قطرے گرے ہوئے ہیں، بستر پر بھی گرا ہوا ہے، اس حالت میں میرے محترم بھائیوں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اس مریض کے پاس اس کے کپڑے بدلنے والا، اس کا بستر چینج کرنے والا کوئی نہیں، اس کو وضو تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں، خود یہ بیچارہ ہلنے جلنے سے قاصر ہے، خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے، مگر اس مریض کی عقل اور ہوش و حواس کام کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، محترم بھائیوں، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی رب نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جیسے بستر پر جن کپڑوں میں جس حالت میں پڑا ہے اسی طرح نماز پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن میں رب نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور مدینے والے امام نے کہا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی بھی چیز کا حکم دے دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق تم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ نہیں تیمم کر سکتے، نہیں اپنے کپڑے اور بستر چینج کر سکتے، کوئی بھی نہیں کرنے والا، عقل کام کر رہی ہے، ہوش و حواس قائم ہے، نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے اسلام میں۔ اتنا بڑا اسلام کا فریضہ، لیکن ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، اہل حدیث، اہل سنت کہلانے والوں کی بات کرتا ہوں، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، صدقے واری، قربان کے نعرے لگانے والوں کی بات کرتا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، معاشرے، بستیاں، علاقے، خاندان، آبادیاں بھری پڑی ہیں بے نمازوں سے، صحیح سلامت ہیں، ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھنے کی ان کے پاس فرصت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں۔ اللہ نے کسی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت دی نہیں، اور ادھر پورے کے پورے علاقے بے نمازوں سے بھرے ہوئے مسلمانوں کے۔ کتنا بڑا فریضہ ہے۔ بندہ اللہ کی زمین پر، غور کرنا میرے بھائیوں، ایک اور انداز سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے نا یہ، کیوں جی میرے بھائیوں؟ جہاد فی سبیل اللہ چھوٹا سا عمل ہے نا، ہے بڑا نہیں ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ نے اس سے اندازہ لگانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ او مسلمانوں، او قرآن پڑھنے والوں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، کیا تم نے مسجد حرام کو آباد کرنا، ان نیکیوں کو، ان اعمال کو ان لوگوں کے برابر سمجھ لیے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لا کر
اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، لا یستوون عند اللہ، ساری زندگی حاجیوں کو پانی پلانے والا، ساری زندگی مسجد حرام کی آباد کاری میں اپنا وقت مصرف کرنے والا، یہ اللہ پر آخرت پر ایمان لا کر جہاد کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بندے نے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ یہ نہیں کہا کوئی ایسا عمل بتائیے جو افضل ہو، کہا ایسا عمل بتائیے جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا اجدو، میں اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین آسمانوں والے رب کے دین میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا ہوں جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو جائے۔ افضل ہونا تو دور کی بات ہے، اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کے برابر بھی کوئی عمل نہیں۔ ویسے تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی، جتنے بھی بڑے بڑے فرائض ہیں نا اسلام کے، ان فرائض کو ادا کرنے سے فائدہ فریضہ ادا کرنے والے کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھے گا تو اس کا ذاتی فائدہ ہے، حج کرے گا تو اس کا ذاتی فائدہ ہے، زکوٰۃ دے گا چلو اس کا غریبوں کو بھی فائدہ ہوگا، زیادہ فائدہ اسی کو ذاتی ہوگا، اس کا مال بڑھ جائے گا، اس کا مال پاک ہو جائے گا، یہ خود پاک ہو جائے گا، زیادہ فائدہ اسی کو ہے۔ مگر میرے بھائیوں، جہاد فی سبیل اللہ کا بندے کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ؟ سارے کا سارا فائدہ کعبے کے رب کی قسم اللہ کے دین کو، دنیا میں مظلوم انسانیت کو سارے کا سارا فائدہ ان کو ہے، اس کی اپنی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ جو اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر رب کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر رہا ہو، جھوٹے خداؤں کی خدائی کو توڑ رہا ہو، مظلوموں کو ظلم سے آزادیاں دلوا رہا ہو، اس کا عمل چھوٹا ہوگا؟ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے بندہ، اسلام کا چوٹی کا عمل کر رہا ہے، اور اس وقت اس دوران ہو گیا نماز کا ٹائم۔ میں نماز کی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ نماز کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم اسلام کا افضل ترین چوٹی کا عمل کر رہے ہو۔ نماز تو روزانہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، نماز چھوڑ دو اور جہاد جاری رکھو۔ چھٹی دی رب نے، ہاں؟ پروردگار نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، او اللہ کے بندو، اگر میدان جنگ میں ہو، دشمن تمہارے اوپر یلغار کیے ہوئے ہے، گولیوں کی بارش برس رہی ہے، لاشیں گر رہی ہیں، اعضاء کٹ کٹ کے بکھر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز وہاں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بھی چھوڑنی نہیں ہے۔ کھڑے ہو، بیٹھے ہو، سواری پر ہو، گھوڑے پر ہو، ٹینک پر ہو، توپ پر ہو، لیٹے ہوئے ہو، رینگ رہے ہو، منہ کعبے کی طرف ہے، نہیں ہے، جس حالت میں ہو نماز پڑھنی ہے، نماز کی معافی نہیں۔ وہ انسان جو رب کی زمین پر اسلام کا چوٹی کا عمل کر رہا ہے، رب کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر رہا ہے، اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، اس کو نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں۔ ہم سب کو تو چھٹی ہے نا، ذمہ داروں کو چھٹی ہے، کیونکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ سے افضل عمل کر رہے ہیں۔ سکول کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے اساتذہ، لیکچرار، پروفیسروں کو بھی چھٹی ہے، کیونکہ وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ سے افضل عمل کر رہے ہیں۔ اور جناب سارے سکولوں، کالجوں، اکیڈمیوں، یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو بھی کیا ہے؟ چھٹی ہے۔ نماز رب نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے ان کو، وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل کام کر رہے ہیں۔ اور دکانداروں کو بھی چھٹی ہے کہ نہیں؟ ہاں، سارے چھٹی لے کے بیٹھے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ کہتے ہیں چھٹی نہیں ہے، تو چھٹی لے کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے آپ سے پوچھنا ہے
مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا ہے آپ نے۔ اذانیں ہوتی ہیں، یہ پاکستان ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، عیسائیوں کا نہیں ہے، یہودیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کا نہیں ہے، کن کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ 98% مسلمان آبادی ہے۔ بازاروں میں، منڈیوں میں، مارکیٹوں میں اذانیں ہونے کے بعد کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں؟ 1000 میں سے ایک شاید مل جائے آپ کو، 1000 میں سے شاید ایک دکان مل جائے جو اذان سن کر جس کا شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہو، باقی تو سارے چھٹی لے کے بیٹھے ہوئے نماز سے۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل کام کر رہے ہیں۔ مجاہد کو چھٹی نہیں، سارے دکانداروں کو چھٹی ہے، دل کرے پڑھے، دل کرے نہ پڑھے نماز۔ سارے دفاتر میں کلرکوں کو چھٹی ہے ہمارے معاشرے میں، دل کرے تو پڑھ لو، نہیں کرتا تو نہ پڑھو۔ جو کسی شادی میں جاتا ہے نا، برات میں جاتا ہے، یہ برات میں جانا اس کو لائسنس مل جاتا ہے کہ تجھے بھی نماز کیا ہے چھوڑنے کی اجازت ہے، تو بڑا عظیم الشان کام کر رہا ہے، ہندوؤں کی رسم کو زندہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہندوؤں کی رسم کو فروغ دے رہا ہے، یہ براتوں کے ساتھ بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ نماز پڑھنی تو پڑھ، نہیں پڑھنی تو تجھے چھٹی ہے۔ لوگ چھٹی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھے بھلے نمازی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہاں جی برات میں شریک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، انشاءاللہ کچی بات نہیں کروں گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ جو بندہ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، غور سے سننی ہے میری باتیں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا مسلمان برادری سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ مسلمان برادری کا فرد نہیں رہتا۔ یہ اتنا بڑا فتویٰ میرا نہیں ہے، میں اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا ہوں، قسم ہے اللہ کی یہ میری اتھارٹی نہیں ہے، میں کسی کو نہ اسلام میں داخل کر سکتا ہوں نہ نکال سکتا ہوں۔ یہ بات آسمانوں والے رب کی، اس کے سچے نبی کی، میری بات نہیں ہے، میں تو ترجمانی کر رہا ہوں۔ اٹھائیے قرآن، سورہ توبہ کی 11 نمبر آیت پڑھ لینا اپنے گھر میں جا کر، اس کی تفسیر بھی دیکھنا۔ پروردگار نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ او لوگو، مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، اگر یہ دنیا میں بسنے والے لوگ کفر سے، شرک سے توبہ کر لیں، کفر شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ دین میں بھائی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نماز پڑھنا، قائم کرنا۔ پڑھنا نہیں، پڑھنے میں اور قائم کرنے میں بھی فرق ہے، وہ بھی انشاءاللہ سمجھاؤں گا آپ کو۔ پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرے گا وہ بنے گا مسلمان کا دین میں بھائی، تو جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مسلمان کا دین میں بھائی، جو مسلمان کا دین میں بھائی نہیں، اس کا مسلمان برادری سے تعلق قائم ہے یا ختم ہو گیا؟ وہ تو مسلمان برادری سے نکل گیا، رب نے خارج کیا، میں نے نہیں کیا۔ صحیح مسلم میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے کس چیز کا؟ نماز چھوڑنے کا۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان برادری سے خارج ہو گئے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا،
امام الانبیاء کے صحابہ اسلام کے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. جو نماز چھوڑ دیتا تھا صحابہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. صحابہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں مانا جاتا تھا. یہی وجہ تھی میرے محترم بھائیوں، جو منافقین تھے مدینہ طیبہ میں، وہ بھی نمازیں پڑھنے پر مجبور تھے. پڑھتے تھے کہ نہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافقین نمازیں پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اس لیے پڑھتے تھے. انہیں پتا تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو کسی نے ہمیں مسلمان سمجھنا نہیں، ہمارے نفاق کا بھانڈا پھوٹ جانا ہے، پتہ چل جانا ہے لوگوں کو یہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے مجبوراً اپنے آپ کو مسلمان دکھلوانے کے لیے وہ مجبوراً نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اس معاشرے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان مانا ہی نہیں جاتا تھا. اور آج اللہ کی قسم میں مسلمانوں کی، منافقوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو منافقوں کی بات ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. وہ اتنے پکے کھڑے مچھے مسلمان ہیں، ان کو کسی کو دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایسے بدبخت کمینے خبیث اللہ کی قسم مسلمان موجود ہیں، ان کو نماز کی دعوت دو، کہتے ہیں جناب ہماری دل کی نماز ہے، ہم تمہارے جیسے دکھلاوے کی نمازیں نہیں پڑھتے. ہم نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. اور مسلمان ایسے فکر ہی کوئی نہیں نماز چھوڑنے سے، پرواہ کوئی نہیں. اور فریضہ کتنا بڑا ہے اللہ. صرف 5 وقت کی نماز نہیں میرے بھائیوں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں دلیل کے بغیر بات انشاءاللہ نہیں کر کے جاؤں گا، سننا دلیل بھی سننا ساتھ. اللہ نے دن رات میں بندوں پر 5 نمازیں صرف نہیں، 5 نمازیں باجماعت فرض کی ہیں. کیسے فرض کی ہیں؟ کیسے فرض کی ہیں؟ باجماعت. ورکعوا مع الراکعین. یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے. کن کو ہے؟ کن کو؟ مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو. ورکعوا قرآن کو، اللہ کی کلام ماننے والوں کو حکم ہے. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر باجماعت نماز پڑھو. جس چیز کا حکم دے دے رب العالمین وہ کام کرنا مسلمانوں پر کیا ہو جاتا ہے؟ فرض. باجماعت نماز پڑھنا فریضہ ہے، فرض ہے. نبینا سے ابھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبینا ہے، اللہ کے نبی کے پاس آیا، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد. اللہ کے نبی مجھے کوئی بازو پکڑ کے مسجد میں لے جانے والا نہیں ہوں، رستہ نظر نہیں آتا. مدینے کے رستوں میں بچھو، سانپ اور زہریلے کیڑے مکوڑے جانور کثرت سے ہیں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اجازت ہے گھر میں پڑھنے کی؟ واقعتاً اگر ہم غور کریں تو اس کا عذر جینین اور حقیقی عذر تھا. نبینا بھی ہے، مدینے کے رستوں میں سانپ، بچھو، کیڑے، زہریلے کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اور اسے گھر سے مسجد میں لانے والا، واپس لے جانے والا بھی کوئی فرد نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. وہ جواب لے کے واپس جا رہا ہے، ابھی دروازہ نہیں نکلا، پروردگار نے جبریل امین کو وحی دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا. آپ نے کہا اس جانے والے نابینے کو بلاؤ. اس کو بلایا. آپ نے اسے کہا ابھی تو نے کیا سوال کیا تھا، کیا مسئلہ پوچھا ہے؟ توجہ کرنا میرے بھائیو، کیا مسئلہ پوچھا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے یہ پوچھا ہے، میں نابینا ہوں، مجھے میرے گھر سے مسجد میں لانے اور لے جانے والا کوئی نہیں ہے، رستے میں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، زہریلے جانور ہیں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ امام الانبیاء نے کہا اتسمع النداء، کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ اذان تجھے سنائی دیتی ہے؟ کہتا ہے جی اللہ کے نبی اذان کی آواز تو آتی ہے، اذان تو سنتا ہوں. ناطق وحی سرور کونین
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَآجِب، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، اگر اذان سنتا ہے نا تو پھر تجھے نابینے کو جسے لانے لے جانے والا بھی کوئی نہیں، تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تجھے بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا میرے محترم بھائیوں، اس نبی نے ایک نابینے صحابی کو جو واقعتاً معذور ہے، اذان سن کر جب وہ مسجد میں آ سکتا ہے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، اسے گھر میں نماز پڑھنے کی چھٹی نہیں دی۔ تو میرے جیسے اور آپ جیسے تندرست ماشاءاللہ آنکھوں والے بینے صحت مند، ان کو اجازت ہو جائے گی وہ گھر میں نماز پڑھ لیں، اپنے دفتر میں پڑھ لیں، اپنے ڈیرے پر پڑھ لیں؟ نبینے کو چھٹی نہیں، ہمیں چھٹی مل جائے؟ اور پیارے پیغمبر، یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے کہا میرا دل چاہتا ہے، ذرا غور کرنا، میرا دل چاہتا ہے عشاء کی اذان ہو، میں اقامت کا حکم دوں، اقامت کے بعد کسی کو جائے نماز پر مصلی پر کھڑا کروں، ثم اخالف الى رجال لا يحضرون الصلاة فاحرق علیہم بیوتہم۔ توجہ کرنا ذرا، میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں نماز کھڑی کروا کے، لا یحضرون الصلاۃ، یہ لفظ نہیں بولے امام الانبیاء نے جو نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہا لا یصلون، جو نماز نہیں پڑھتے، جو بے نماز ہیں، اللہ کی قسم یہ نہیں کہا، لفظ کیا بول رہے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں، لا یحضرون الصلاۃ، جو نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ان کے گھروں میں جاؤں، فاحرق علیہم بیوتہم، میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر ان کے گھر جلا ڈالوں۔ ان کے گھر اس قابل نہیں ہے کہ رب کی زمین پر رہیں، ان کی فیکٹریاں، ان کے دکان، ان کی دکانیں، ان کے دفاتر، ان کے گھر میرے بھائیوں نہیں ہے اس قابل کہ ان کو زمین پر چھوڑا جائے۔ آپ دیانتداری سے بتائیں، ایک مستحب امر ہو، کیا کسی مستحب امر کو چھوڑنے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید سنا سکتے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو چلا کے راکھ کر دوں؟ کسی سنت عمل چھوڑنے پر اتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے باجماعت نماز پڑھنا سنت نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ فرض ہے مسلمانوں پر، فرض ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیں، ذرا دل تھام کے سننی ہے، یہ حدیث میری نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، کسی پیر صاحب کے لفظ نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے الفاظ ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سنن دارقطنی کی حدیث ہے، سنن دارقطنی میں ہے۔ میں نے کہا آپ ماشاءاللہ اہل حدیثوں کا یہ گاؤں ہے، ذرا سینے تھام کے سننا پیارے پیغمبر کا یہ فرمان۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من سمع النداء، او میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا، من سمع النداء، جس بندے نے آذان سنی، فلم یجب، اس نبینے کو کیا کہا تھا؟ فاجب، اسی کا صیغہ ہے اسی باب کا، فلم یجب، وہ باجماعت نماز آ کر اس نے نہیں پڑھی اذان سن کر، اذان سنی ہے، اذان سن کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آتا تو آ کر باجماعت نماز پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، بعد میں آ کر پڑھ لی اس نے، فلا صلاۃ لہ، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے، امام الانبیاء نے کہا اس بندے کی نماز ہے الا من عذر، ہاں اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر بغیر عذر کے اذان سن کر دکان پر بیٹھا رہا، دفتر میں بیٹھا رہا، ٹیوشن پڑھتا پڑھاتا رہا، لیکچر دیتا رہا، سنتا رہا، فیس بک اور یوٹیوب چلاتا رہا، ڈرامہ دیکھتا رہا، فلم سیریز دیکھتا رہا، تاش کھیلتا رہا، حکے کی مجلس میں بیٹھا رہا، اذان سن کر باجماعت نماز پڑھ سکتا تھا نہیں پڑھی،
بعد میں آ کر پڑھ بھی لے تو ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے. وہ ٹکرے ہیں بیٹھ کے ہیں، وہ بیٹھ کے نکال لے، ٹکرے مار لے، وہ نماز نہیں ہے. میرے بھائیوں کیا خیال ہے؟ میں کہوں نماز ہے، میں نے پڑھی ہے، امام الانبیاء کہیں یہ والی نماز نہیں ہے، میری بات سچ ہوگی یا رسول اللہ کی سچ ہوگی؟ ہاں، اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ فلا صلاۃ لہ الا من، عذر کیا ہے؟ عذر کیا ہے؟ ذرا غور کرنا، مسئلہ سمجھ لینا. عذر یہ ہے کہ بندہ سویا ہوا تھا، الارم لگا کے سویا تھا، گھر والوں کو کہہ کے سویا تھا بھئی اذان ہو جائے تو مجھے کیا کر دینا، جگا دینا، لیکن تھکا ہوا وہ اتنا تھا کہ اس کی آنکھ کوشش کے باوجود نہیں کھلی. اس وقت اس کی آنکھ کھلی ہے جب جماعت کا وقت گزر گیا ہے. اب آنکھ کھلی ہے نا، یہ بندہ معذور ہے. سونا یہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. جب بندہ سوتا ہے نا، بندے کی روح اللہ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، پروردگار قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں اپنے بندوں کی روحوں کو. تو یہ لیس فی النوم تفریط، یہ سونے والا جس نے پوری اہتمام کر کے سویا تھا کہ اٹھ کر نماز پڑھوں، نہیں اٹھ کے پڑھ سکا، جماعت کا ٹائم گزر گیا، یہ اکیلا پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، یہ عذر ہے. یہ کیا ہے؟ بارش ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ بارش ہو رہی تھی. بارش کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے کہ نہیں؟ کیچڑ ہے، گلیوں میں پانی کھڑا ہے، بارش ہو رہی ہے، تو گھر میں نماز پڑھ لو. مؤذن اگر نہیں بھی نہ کہتا اذان میں الا صلو فی الرحال، تو یہ مؤذن کی غلطی ہے. مؤذن کی غلطی سے اسلام کی رخصت ختم نہیں ہوا کرتی. یہ اسلام کی رخصت ہے. کوئی مؤذن کہے یا نہ کہے، اللہ کے نبی نے آپ کو حق دیا، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو، جماعت کی فرضیت آپ پر ختم. بارش میں، یہ بارش میں کیچڑ میں پیچھے رہنے کی یہ عذر ہے، یہ اجازت ہے، نماز ہو جائے گی. الا من عذرن کا مطلب آپ سفر میں تھے، اس وقت پہنچے ہیں اپنی منزل پر جب جماعت کا وقت گزر چکا ہے، یہ عذر ہے. آپ اکیلے پڑھ لیں مسجد میں آ کر یا گھر میں آ کر آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ شدید بیمار ہیں، آپ کے لیے مسجد میں جانا ممکن نہیں، یہ بیماری عذر ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، ہسپتال میں پڑھ لیں، اکیلے کی ہو جائے گی. آپ بھول گئے، کیا ہو گئے؟ اذان سنی ہے، انسان ہے نا، انسان بھولنے والا ہے، اس کی توجہ دھیان کسی اور طرف چلا گیا اچانک، اور نماز کا خیال ہی اس کے ذہن سے نکل گیا، ہے نمازی لیکن بھول گیا کہ اذان ہوئی ہے، میں نے اذان سنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے. اس وقت اس کو یاد آیا جب جماعت کا وقت. یہ بھول جانا عذر ہے. بھول جانا کیا ہے؟ عذر ہے. یہ بندہ اکیلا نماز پڑھ لے گا، پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کی نماز ہو جائے گی. یہ دکان پر بیٹھنا، یہ ٹیوشن سینٹر چلانا، یہ لیکچر دینا، یہ سننا سبق استاد کا، یہ جناب دفتر میں نوکری کرنا، یہ ذمہ دارہ کرنا، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز اکیلے پڑھنے کی اجازت ہو. یہ عذر نہیں ہے، یہ ہے عذر، حقیقی عذر. اگر بندہ بغیر عذر کے پیچھے رہتا ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے، امام الانبیاء نے کہا نہیں ہے نماز اس کی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نہیں بات کرتا، انشاءاللہ آپ اچھے ہوں گے. میں اکثریت کی بات کرتا ہوں. لوگ سوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اتنے بجے دفتر میں جانا ہے، میرا دفتر کا ٹائم ہے 9 بجے، میری فیکٹری کا ٹائم ہے 8 بجے، تو وہ اس 8 بجے ٹائم ہے تو 7 بجے اٹھے گا. 9 بجے ٹائم ہے تو کتنے بجے اٹھنا ہے اس نے؟ 8 بجے. یہ نیت کر کے سوئے گا کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے اور ناشتے میں اور تیاری میں اتنا ٹائم لگے گا، پھر میں اپنی نوکری پر چلا جاؤں گا. اٹھ کر یہ والا سونا جو ہے نا، یہ عذر نہیں ہے. یہ والا سونا بھی اللہ کی قسم کوئی عذر نہیں ہے. وہ نماز کے لیے سویا ہی نہیں ہے، اٹھنے کی اس کی نیت ہی نہیں تھی، ارادہ ہی نہیں تھا. اس کی نیت اور ارادہ تھا ملازمت پر جانے کا، نوکری پر جانے کا، کام کا. سویا رہا، جب کام کا وقت آیا تو اٹھا. نماز کے وقت کے لیے وہ نہ اٹھنا چاہتا تھا، نہ اٹھا، نہ اس کا ارادہ تھا، نہ نیت تھی. یہ اٹھ کر نماز پڑھ بھی لے گا نا، نوکری پر ملازمت پر جانے سے پہلے یہ کوئی نماز نہیں ہے. الا من عذر.
آج دیکھیں ہماری کیا صورتحال ہے، جماعت ہو جاتی ہے، ناراض نہیں ہونا، مسجدوں میں با جماعت نماز پڑھنے والے کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ 1.5 صف، 2 صفیں، 2.5 صفیں بس۔ یہ گاؤں ماشاءاللہ اہل حدیثوں کا، مجھے نہیں پتا ادھر زیادہ ہوتی ہوں گی، کیوں جی؟ کتنی نمازیں ہوتی ہیں، کتنی صفیں ہوتی ہیں نمازوں کی؟ فجر کی نماز میں صحیح بتائے۔ کہتے جتنی آپ نے کہہ دیا اتنی ہے۔ باقی سارا گاؤں اہل حدیث، ماشاءاللہ اہل حدیث، اور نماز میں 1.5 صف، 2 صف یار 2.5 صفیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں نماز کی قدر کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ سرور کونین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غور کرنا میرے بھائیوں، ہم نے کیا سمجھا جماعت کو، اور ہم نے کیا سمجھا نماز کو اپنی زندگی میں؟ نماز کی قیمت کیا ہے ہماری نظر میں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بیماری کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، کائنات کے امام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا نا، تو ہوش آتے ہی سب سے پہلے الفاظ جو امام الانبیاء کی زبان سے نکلے، آپ نے پوچھا اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک، اللہ کے نبی نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے پانی منگوایا، غسل کیا، غسل کر کے نماز کے لیے اٹھنے لگے نا، دوبارہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا، جب ہوش آیا تو پھر زبان پر یہی لفظ ہیں اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں نے کہا نہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ پانی منگوایا، غسل کیا، نماز کے لیے اٹھنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، تکلیف اتنی شدید ہے، تیسری مرتبہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو اتنی شدت کی تکلیف میں بھی فکر کس کی ہے؟ نماز کی۔ کیوں فکر ہے؟ کیوں فکر ہے؟ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں۔ امام الانبیاء کے کہنے پر جنت کا دروازہ کھلے گا، جنت میں مقام محمود پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے، تو اتنی فکر کیوں؟ اللہ کے نبی کو ان ساری فضیلتوں کے باوجود نماز کی اتنی فکر، اور ہم گناہگار ہونے کے باوجود ہمیں نماز کی فکر ہی نہیں، احساس ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں نماز کی۔ اذانیں سن کر ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، احساس ہی نہیں ہوتا۔ جب افاقہ ہوا نا، اسی حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی کی طبیعت میں افاقہ ہوا، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے چلو۔ ایک طرف سے سہارا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیا، ایک کندھے کو سہارا، دوسرے کندھے کو سہارا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا، اور لے جا رہے ہیں کہاں؟ ہسپتال میں نہیں، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس نہیں، کہ تکلیف بڑی شدت سے ہے، مسجد میں لے جا رہے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے۔ ہماری ماں کہتی ہیں عائشہ ام المومنین، پیارے پیغمبر کے پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں اور زمین پر لہمیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کے جسم میں اتنی سخت نہیں تھی، آپ خود اپنا پاؤں اٹھا کر آگے رکھ سکتے۔ اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام امام الانبیاء کریں، اور اس نبی کا نام لینے والے ان کو جماعت کے وقت اپنا ٹائم ضائع ہونا، وہ ان کے ذہن میں خلش پیدا ہو جائے۔ قسم ہے اللہ کی، میں نے مسلمان دیکھے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ اچھے ہیں انشاءاللہ، میں نے دیکھے ہیں ایسے مسلمان جب اپنی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی VCR کے سامنے بیٹھے ہیں، نیٹ وہ فیس بک یوٹیوب چلا رہے ہیں، وہ کرکٹ دیکھ رہے ہیں، ان کا وقت کام آ رہا ہے، ان کا وقت کام آ رہا ہے، ان کا وقت، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو ان کا وقت ہے، ان کا وقت ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں جانے سے کیا ہوگا؟ وقت، قسم ہے اللہ کی یہ سوچ ہے مسلمانوں کی، کہتے ہیں مسجد میں جانے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور کئی نمازیوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ بھی مسجد میں آنے کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا نا جماعت کھڑی ہونے کا، قاری صاحب نہیں آئے، لیٹ ہو گئے، قاری صاحب بھی انسان ہے، امام صاحب بھی، ہم کبھی نہیں لیٹ ہوئے، وہ بھی لیٹ ہو سکتے ہیں، قاری صاحب ہو گئے لیٹ،
اب کبھی گھڑی اپنے ہاتھ کی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی مسجد کی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، پریشان ہے، بے چین ہے بڑا. آخر جب اور 2 منٹ لیٹ ہو گیا نا قاری صاحب، اب یہ خسل خسل شروع ہو گئی. یہ قاری روزانہ ہی ریٹ کرواتا ہے، یہ تو فارغ ہے، اس کو پتہ نہیں ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے، یہ ہمارا وقت ضائع کرتا. چھٹی کروائے اس قاری کی، اس کو ہمارے وقت کا احساس. کعبے کے رب کی قسم مسلمان نمازی مسجد میں بیٹھ کر 1-2 منٹ نماز کے انتظار میں سمجھتے ہیں ہمارا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا امام صاحب نے. نمازی سمجھتے ہیں، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ کیسے، میں کیسے مانوں گا؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرا وقت مسجد میں آگے کام آئے گا. مسلمان ہے اور مسجد میں آ کر ان کا وقت ضائع ہوتا ہے. پیارے پیغمبر نے کہا، میرے بھائیوں سنا رہا ہوں حدیث، ختم کرنے لگا ہوں اپنی بات. امام الانبیاء نے کہا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے آخری لفظ سن لیں اور ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے اس پر انشاءاللہ آپ نے. پیارے پیغمبر نے کہا، من لم یحافظ علیہا، مسلمان ہے، مومن ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، عاشق رسول ہے، غلام مصطفیٰ ہے، الحاج ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، 7 پیڑھیاں اس کی مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں. من لم یحافظ علیہا، جس بندے نے دن رات میں 5 نمازیں جو رب نے باجماعت اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، جس نے ان 5 نمازوں کی باجماعت محافظت نہ کی، ان کی محافظت نہ کی، من لم یحافظ علیہا، اس کا مطلب ہے صرف فجر کی نماز پڑھی بس، یا 2 نمازیں پڑھ لی دن میں، یا 3 پڑھ لی، یا 4 پڑھ لی. اللہ نے 4 نہیں فرض کی، 5 فرض کی ہیں، یا 5 پڑھ لی لیکن پڑھی اپنی مرضی سے، جب اپنے دل میں آیا، جب اپنے آپ کو فرصت ملی. جماعت کا کوئی اہتمام نہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت سے پیچھے رہتا ہے. من لم یحافظ علیہا، جس نے دن رات میں 5 وقت کی نمازیں باجماعت نہیں پڑھی، لم تکن لہ نورن، یہ 2 نمازیں، یہ 3 نمازیں، یہ 4 نمازیں دن کی، قیامت کے اندھیروں میں اس کے لیے روشنی نہیں بنے گی. ولا برہانن، رب کی عدالت میں اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی. ولا نجاتن، جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی. اگلے لفظ ہیں امام الانبیاء کے، ذرا سننا غور کرنا. وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بن خلف، ایسا بندہ کل قیامت والے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کی صف میں کھڑا ہوگا. میرے محترم بھائیوں، میں نے کس کے الفاظ سنائے آپ کو؟ کس کے الفاظ سنائے؟ اس کے الفاظ سنائے جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جس سے سچی زبان والا نہ رب کی مخلوق میں آیا نہ قیامت تک آئے گا. وہ صادق المصدوق نبی کہتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں. آپ ان بچوں سے، یہ بچے بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھ کے دیکھ لو فرعون قیامت کے دن کہاں ہوگا، یہ بھی جواب دیں گے آپ کو. بتاؤ بیٹا کہاں ہوگا فرعون؟ شاباش، ڈرنا نہیں ہے. بچہ گھبرا گیا. بچے بھی جانتے ہیں کہ فرعون جہنم میں ہوگا. فرعون کہاں ہوگا قیامت والے دن؟ یہ رب کا بہت بڑا دشمن جہنم میں ہو. اللہ کے نبی نے کہا جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا وہ ان کے ساتھ ہوگا. غلط ہو جائے گی بات رسول اللہ کی. میں 2 نمازیں پڑھ کے 3 پڑھ کے جعلی عذروں کی وجہ سے جماعت سے پیچھے رہ کے رب کو دھوکہ دے کر جنت میں چلا جاؤں گا نا؟ کوئی پیدا ہوا رب کو دھوکہ دینے والا؟ ساری کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط. امام الانبیاء نے کہا وہ ان کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن. تو پھر میرے بھائیوں کیا خیال ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیانتداری سے مجھے جواب دینا، کیا نمازوں کے حوالے سے ہم سے کوئی زندگی میں آج تک کوتاہی ہوئی ہے کہ نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم سے نماز کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ نماز کی محافظت کے حوالے سے ہوئی ہے؟ تھوڑی سی ہوئی ہے نا؟ ڈر رہے ہیں، تھوڑی سی ہوئی ہے؟ بہت زیادہ ہوئی ہے. ماننے سے بےزتی نہیں ہوتی. بندہ رب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو رب خوش ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے رب اعتراف کرنے سے. مان لو، اگر میں یا آپ نہیں مانیں گے تو رب کو دھوکہ لگ جائے گا. ہم نہیں بھی مانیں گے تو رب کو تو پتہ ہے ان کی نمازوں، وہ تو جانتا ہے. ماننے میں فائدہ ہے، اعتراف کرنے میں فائدہ.
آپ نے اعتراف کیا کہ ہم سے نماز کی محافظت کے حوالے سے، پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ کوتاہی ہوئی ہے نا؟ تو کیا خیال ہے یہ کوتاہی مرتے دم تک قائم رہنی چاہیے یا دور ہونی چاہیے؟ دور ہونی چاہیے۔ تو پھر آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ سے عہد کر کے جانا ہے اپنے گھر میں کہ یا اللہ جو نماز میں کوتاہیاں آج تک ہو گئی ہم سے، یا اللہ ہم اس پر پشیمان ہیں، شرمسار ہیں، شرمندہ ہیں، نادم ہیں، یا اللہ تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں نہیں اندازہ تھا، اتنا بڑا عظیم عمل ہے یہ اسلام کا، ہمیں اندازہ نہیں تھا، اب ہم انشاءاللہ نماز میں کوتاہی وعدہ کرتے ہیں اللہ سے۔ اور میری اگلی منت، ختم نہیں ہوئی بات، اگلی منت کرتا ہوں آپ سے، منوا نہیں نہ سکتا آپ سے، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے منوانے کی، منت کر سکتا ہوں۔ آپ نے تو وعدہ کر لیا کہ پانچوں نمازیں انشاءاللہ باجماعت پڑھیں گے، جو سستی ہو گئی اس پر شرمندہ اور نادم ہیں ہم، آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے بچے، ہماری جوان بچیاں، ہمارے گھر میں ہماری بیویاں، ہماری بہنیں اور مائیں، وہ بے نماز رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا بچہ نہیں نہ جاتا اسکول، ٹیوشن نہیں جاتا، قسم ہے اللہ کی ہم سب اس کی کلاس لیتے ہیں کلاس کے نہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں گیا ٹیوشن، کیوں نہیں گیا اسکول، اس کی ماں سے بھی لڑائی کرتے ہیں کیوں نہیں بھیجا اس کو۔ بچہ نماز نہ پڑھے کبھی پوچھا ہے؟ ہاں، گھر میں جا کر بیوی سے پوچھا کبھی اللہ کی بندی آج سارا دن میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی چھوڑی ہیں؟ کبھی پوچھا جا کے اپنی بیوی سے؟ میری جوان بیٹیاں جو گھر میں موجود ہیں ان کے لیے مسجد میں باجماعت آ کر نمازیں پڑھنا فرض نہیں ہے، میری جوان بیٹیوں نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی چھوڑی ہیں؟ پوچھا کبھی جا کے؟ بچوں کو مسجد میں لانا، امام الانبیاء نے کہا 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا اس کی کیا کرو؟ پٹائی کرو، مارو اسے، حکم ہے رسول اللہ کا، مارو اسے۔ کیا اللہ کے نبی ہماری اولادوں کے دشمن ہیں؟ برا سوچتے ہیں ہماری اولادوں کا؟ ہم اپنی اولادوں کے خیر خواہ ہیں؟ ہمیں تو یہی فکر ہوتا ہے نا، سردیوں میں سردی بڑی ہے، بچے کو سردی لگ جائے گی اس لیے سویا رہنے دو، جب اسکول کا ٹائم ہو گیا نا پھر گرمی آ جانی ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے اس وقت اٹھا دیں گے، اور گرمیوں میں اس کو لو لگ جائے گی دوپہر کے وقت مسجد میں نہیں بھیجنا۔ اسکول میں جب جائے گا گرمیوں میں اس وقت لو نہیں لگے گی، وہ ایئر کنڈیشن میں جائے گا، وہاں بھی ایئر کنڈیشن ہوگا، اور مسجد میں آئے گا تو اس کو لو لگ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ ہمارے بچوں کو مروانا چاہتے ہیں، یہ سزا بھی دلواتے ہیں، گرمیوں سردیوں میں کہتے ہیں مسجد میں لاؤ ان کو، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا مارو۔ اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم سے جتنے ہم اپنی اولادوں کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں نا، امام الانبیاء ہم سے 1000 گنا زیادہ ہماری اولادوں کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، ہمارے بھی اور ہماری اولادوں کے بھی۔ اللہ نے کہا قرآن میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی ان کا زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ یہ جتنا اپنے ہمدرد ہیں نا، اپنی اولادوں کے ہمدرد ہیں، اس سے زیادہ محمد الرسول اللہ ان کے اور ان کی اولادوں کے ہمدرد ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے کوئی عداوت نہیں کی ہم سے، اللہ کی قسم ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا ہے، ہماری اولادوں کو ہمیں حکم ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے، نماز کے بغیر بچا لیں گے جہنم کی آگ سے؟ کیوں جی؟ اور صرف کلمہ پڑھ کے بچا لیں گے جہنم کی آگ سے؟ نہیں بچا سکتے، نماز پڑھانی پڑے گی۔ تو پھر اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ روزانہ حساب لینا ہے، بیوی سے جا کے پوچھنا آج کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کیوں چھوڑی ہیں، بچیوں سے بھی پوچھنا ہے، بچوں کو بھی انشاءاللہ نمازی کریں گے یہ کام۔ ہاں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر، اسلام کے لیے زندہ رکھے، پروردگار موت دے تو مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، سارے سمجھدار ہیں، لیکن غور کرنا ہمارا رویہ بن چکا ہے، آپ کا نہیں، سارے ملک کا ہی رویہ ہے۔ ہم خطبہ بھی سنتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، جلسے بھی سنتے ہیں، کانفرنسیں بھی سنتے ہیں نا، وقت بھی دیتے ہیں اپنا،
اور جو کوئی سنا ہوتا ہے نا مسجد سے نکلتے وقت وہ جھولی جھاڑ کر خالی کھولی جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب یہ گلاں چنگیاں تے بڑیاں نے تہاڈیاں لیکن یہ مسجد واسطے یہ اتھی رکھو یہ باہر نہیں چلدیاں, یہ گلاں باہر نہیں چلدیاں, وہ ادھر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں. جو بندہ سود کھاتا ہے نا 50 سال ہو گئے اس کو جمعہ پڑھتے ہوئے وہ سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. جو دودھ میں پانی ڈالتا ہے وہ اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے, درس بھی سنتا ہے, جلسے بھی سنتا ہے, لیکن کسی نافرمانی سے بغاوت سے ہٹنے کے لیے تیار. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے اور مسجد میں جھولی جھاڑ کر خالی کھولی واپس نکل جاتا ہے. یہ رویہ ایمان والوں کا نہیں ہوتا. مسلمانوں کو ایسے ہونا نہیں چاہیے اور انشاءاللہ ہم نے ایسا نہیں ہونا. آپ نے میری باتیں سنی ہیں, بنیامین عابد صاحب بیٹھے ہیں ان کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ بڑی قیمتی ہوں گی. یہ انشاءاللہ عمل کرنے کے لیے سننی ہے, ایک کان سے سن کے دوسرے سے نہیں نکالنی. سمجھ آئی؟ ہاں, اور جھولی جھاڑ کے خالی کھولی نہیں جانا, کچھ لے کے جانا ہے آج انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.